السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب کے مزاج؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آباد و شاد رکھے، اپنی رحمتوں و برکتوں سے نوازے۔ بعد عشاء سے لے کر کے اب تک اس شامیان رحمت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے سچے محبوبین کا ذکر خیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جل شانہ و جل جلالہ کا جو ذکر خیر سنا ہے، اس کے صدقہ طفیل آپ سب کے اقبال کو بلند فرما دے، آپ سب کے مراتب کو بلند فرما دے، آپ سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما دے، آپ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، آپ سب کے ماں باپ کو صحت و سلامتی و تندرستی و تمنائی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں خوب خوب دعا ہے کہ جس خندہ پیشانی کے ساتھ میں عشق محبت کا جام پی کر کے اس محفل پاک میں آپ سب لوگوں نے شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ شرکت و حاضری کو اپنے حضور پاک میں قبول و مقبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ اس محفل پاک کے آغاز سے لے کر کے ابھی چند منٹ کے بعد جب اختتام ہوگا، دونوں جہاں کے مالک و مختار کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب کے سب خراج و عقیدت پیش کریں گے، اسی سلام کو پڑھیں گے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں اس کو مت پڑھو، اس کو مت پڑھو، اس کو مت پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اور محبوب کی آل کے صدقے میں جو ہمارے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کو مرتبہ عطا کیا ہے کہ جتنا ہی مسلک پر اعلیٰ حضرت پر روکا لگ جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی کہہ رہا ہے مرکز کے متعلق، کوئی کہہ رہا ہے مسلک کے متعلق، کوئی کہہ رہا ہے امام کے متعلق، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امام گھر والوں نے نہیں بنایا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الحمدللہ مرکز گھر والوں نے نہیں بنایا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلک کا نعرہ گھر والوں نے نہیں لگایا ہے، آل رسول نے لگایا ہے، اور آل رسول نے لگایا ہے الحمدللہ تو اپنے بزرگوں کی پرمپرا کو قائم رکھتے ہوئے لگایا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جاتے وقت یہ وصیت نہیں کی کہ فلاں بینک کا یہ نام ہے، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور اتنا اس میں مال و زر محفوظ ہے، فلاں شہر میں یہ مکان ہے، فلاں شہر کی بلڈنگ میں یہ فلیٹ نمبر ہے، یہ نہیں بتایا، بلکہ بتایا ہے تو یہ بتایا ہے کہ ہمیشہ خیال رکھنا، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہنا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جب رب کے حضور میں بندہ قبول ہوتا ہے تو اس کی دعائیں بھی ایسے ہی مقبول ہوا کرتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑے دعا کرے رب کے حضور میں تو چھوٹے ان دعاؤں کے سہارے ان کے نقش قدم پر ضرور چلتے ہیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ سب کے سب سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے۔ اللہ دیکھیں، تیز ہوائیں ہر روز نہیں چلتی ہیں آپ کے شہر میں، میرے اتر پردیش صوبے میں نہیں چلتی۔ موسم میں جب پریورتن آتا ہے، چینجز اور تبدیلی آتی ہے، جب رخ بدلتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پر گھنگھور گھٹائیں ہوتی ہیں، رب کی رحمت برستی ہے، بشکل الحمدللہ قطرات زمین پر آتے ہیں، ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہوائیں کہیں سے بھی آئیں، کس بھی رنگ اور کلر میں آئیں۔ اب لوگ پوچھیں گے کہ کلر؟ ہاں اللہ، آپ دیکھیں جب ریگستان میں ہوائیں چلتی ہیں تو غبار کے آگے، غبار، ڈسٹ، دھول، اس کے آگے ایک نگاہوں کے آگے پردہ پڑ جاتا ہے، اس طرف کی چیز ہم کو نظر نہیں آتی اور اس طرف کے لوگوں کو ہم نظر نہیں آتے۔ تو اس کا دیکھا ہے نا، ڈسٹ کا کلر، مٹی کا رنگ دیکھا ہے نا، اور جب بھٹے میں بھٹا دیکھا ہے جہاں برکس اینٹیں بنتی ہیں، وہاں جو رابس نکلتی ہے لال لال کلر کا، اس سمت اگر ہوائیں دیکھیں، میں نے ابھی تارو تازہ بالکل مشاہدہ کیا ہے، اس وجہ سے ایگزامپل پیش کر رہا ہوں، تیز ہوا چل رہی تھی اللہ، تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی سرخ چیز چلی آ رہی ہے اور فضاؤں میں اڑتی اڑتی، تو لباس جو تھا وہ بھی اس کے
زد میں آ گیا. پتہ یہ چلا کہ ہوائیں کہیں کی بھی ہوں، کسی بھی شہر اور کسی بھی جگہ کی ہوں، کسی بھی رنگ میں ہوں، لیکن الحمدللہ رب العالمین آپ کو رنگ بریلی صرف یاد رکھنا ہے. اسی رنگ میں الحمدللہ چاروں رنگ نظر آتے ہیں، وہ چاہے قادری رنگ ہو، چاہے چشتی رنگ ہو، چاہے سوروردی رنگ ہو، چاہے نقشبندی رنگ ہو، جس رنگ میں آپ رنگنا چاہیں وہ رنگ بریلی میں نظر آتا ہے. الحمدللہ اللہ کا کروڑوں بار احسان عظیم ہے کہ ہم جس امام کی اقتداء کرتے ہیں، جس امام کو مانتے ہیں، جس مسلک پر چلتے ہیں اور اپنے مریدین کو چلنے کی تلقین کرتے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین وہی سچا مسلک ہے اور وہی مسلک باب فردوس تک لے کر کے جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ سب لوگ سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو اس دور میں بھی دیکھ لیا ہے، لیکن اب ظاہر مجھے لگتا ہے گھر والوں نے آٹی کی لوئی بنا کر کے آنکھوں پر رکھا ہے، پھر سیاہ کپڑے کو باندھا ہے تاکہ ایسا کچھ بھی نہ ہو کہ تیز دھوپ اور روشنی میں ہو سکتا ہے کہ کالے رنگ میں بھی کچھ جھلک جائے. تو ایسا کیا جائے کہ آنکھوں کو بند کرو اور لوئی کو رکھو. لوئی سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، آٹے کو رکھو پھر کالا کپڑا باندھو. ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ زمانہ اکٹھا ہو گیا. ایک ایسا مرد قلندر رب کے حضور میں حاضر ہوا، ایسا حاضر ہوا کہ اپنے دیش کے پی ایم بھی حیرت میں پڑ گئے. کیا وجہ ہے کہ بریلی میں پورا دنیا اکٹھا ہو گئی ہے؟ وہ مرد قلندر حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ کے ساتھ ہے نا. تو بس الحمدللہ ان کے موقف پر، ان کے فرمان پر، ان کے ارشادات پر سختی کے ساتھ عمل کریں. الحمدللہ خطیب کو ایسے ہی آپ مدعو کریں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پاٹ دے، درس دے، تعلیم دے، بریلی شریف کے بزرگوں کی محبت کا چراغ دلوں میں روشن کریں. الحمدللہ ایسے ہی خوبصورت آواز کے مالک مدحان خیر الانام کو دعوت دیں کہ وہ سنائے تو بریلی کی بولی سنائے، وہ سنائے تو اعلیٰ حضرت کی بولی سنائے، وہ سنائے تو تاج الشریعہ کی بولی سنائے، وہ سنائے تو الحمدللہ اپنی سرکاروں کی بولی سنائے، ہے نا. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. میں امید کرتا ہوں اور اسی محبت کو ساتھ لے جا رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم آؤں گا جب، میں چاہتا ہوں کہ چینجز آپ لوگوں میں نظر آئے مجھے. وہ چینجز کیسے آئے گی؟ جو پیاری پیاری صورت لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو میری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، تو ایسا لگے کہ میرے رنگ میں رنگ کر کے وہ میرے مد مقابل بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں نا. انشاءاللہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ مثال ہے اللہ، یہ مثال اتنی زیادہ عام ہو چکی، کامن ہو چکی، مشہور ہو چکی کہ نہ بھی پتا ہو تو پتا ہو جاتا ہے. ارے کہ سال کے 365 دن بھیا فلاں آدمی وہ یہی کرتا ہے کہ وہ بریلی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لیکن بریلی الحمدللہ کسی کے پیچھے نہیں پڑتا ہے. جب ذرہ ہوتا ہے تو آفتاب بنا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اور جو ساتویں آسمان پر سیر کر رہا ہوتا ہے اور جب بریلی سے جدا ہوتا ہے تو ساتویں تہ میں چلا جاتا ہے. یہ وہ ہے بریلی. کچھ تو ہے بریلی میں جو ہم رات دن بریلی 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 کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی عمر کے آخری حصے تک اس شہر محبت و عقیدت سے ہمیں نکلنے کا موقع کبھی میسر نہ آئے، اور اسی مسلک حق پر ہم زندہ رہیں اور مسلک حق پر ہمارا خاتمہ ہو انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میرے برادر عزیز نے بہت بڑی بڑی باتیں کہیں میرے متعلق، لیکن میں صرف ایک چیز آپ سب لوگ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. میں سے مراد ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم خالص
بریلوی ہیں اور بریلوی سید ہیں، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپریشن سے ریلیٹڈ، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی رب کے حضور میں بطفیل غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ دعا کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ نقش قدم پر جب ہی چلوں گا جب میرے شیخ نے اگر کوئی کام کیا ہے، کوئی عمل کیا ہے نا، اس عمل کو ہم خود اپنا لیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس علاقے کے جہاں پر میں آپریشن کے بعد میں نے محفل پاک میں پہلی شرکت کی تھی، غالباً نیا گاؤں تھا، وہ نئے گاؤں ہے نا، نیکسٹ ڈے آ گیا تھا میں اللہ امیجن، مطلب 4 دن تک کی تو میرا ٹریٹمنٹ ہونا ہی تھا وہیں۔ پھر اس نے یہ کہا تھا کہ آپ اچھا ہے کہ 1 ویک اسٹے کریں ہاسپٹل میں، چونکہ ٹانکے جو ہیں وہ بہت زیادہ، ایک سسٹ تھی میرے آج سے 9 سال پہلے، چونکہ اب تذکرہ کیا ہے تو اس پر روشنی ڈالنا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ 9 سال پہلے، 9.5 سال پہلے تقریباً مجھے بہت سیویئر اٹیک آیا تھا دہلی میں، اور میں تقریباً 52-53 دن وہاں بہت مشہور بہت بڑا ہاسپٹل ہے سر گنگا رام ہاسپٹل، اس میں ہاسپٹلائز تھا، آئی سی سی یو میں ہاسپٹلائز تھا میں۔ اور جب ڈسچارج ہوا تو وہاں کچھ کیمیکلز وغیرہ زیادہ لگ کر کے وہ سب جو بھی چیزیں ہوئیں بہرحال، تو اس سے میری کافی ایک بڑی سسٹ ہو گئی تھی سر میں، اس کا آپریشن ہونا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے مسلسل سر میں درد رہتا تھا۔ ناگپور میں نے آپریشن کروایا اور سب لوگ موجود تھے، ڈاکٹر بہت ابھی بھی وہ آپریشن انہوں نے کیا ہے، اور مجھے ہمیشہ وہ پوچھتے رہتے ہیں جو بھی پہنچتا ہے وہاں، ہے نا، اور جب زیادہ دن ہو جاتے ہیں تو کال کر کے پوچھتے ہیں حضرت جی کیسے ہیں، ہے نا۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، سرکار تاج الاولیاء کے صدقے میں۔ بہرحال میں ہاسپٹلائز ہو گیا، 2 دن کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ اتنے بجے آپریشن ہونا ہے، یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپریشن کے لیے میں جب روانہ ہوا تو الحمدللہ اس وقت 5-7 لوگ تھے جو مسلسل میرے پاس میں رہے اور مسلسل میرے پاس میں رہتے تھے، تو وہ سب کے سب بہت قریب تھے ڈاکٹر کے، ان کے ہاسپٹل کے بہت نیئرسٹ ڈیئرسٹ تھے، وہ بہت قریب دوست تھے ان کے، تو پاس میں ہی وہ سب لوگ اوٹی میں تھے۔ جب داخل ہوئے تو لٹارنے کے بعد میں وہ انجیکشن لیا، اور انہوں نے جو کہتے ہیں کرتے ہیں بہرحال انجیکشن کے سلسلے میں، تو اس وقت پھر میں نے کہا کہ میں الحمدللہ فالو کرتا ہوں اور حضور تاج الشریعہ کا اور انہی کا فالوور ہوں۔ تو وہ کیا جانے تاج الشریعہ، ہم نے کہا کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا بہت بڑا میلہ لگا تھا بریلی شریف میں، کہنا ہاں کافی اخبارات میں وہ نیوز میں سب بالکل جگہ جگہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں، جن کا میلہ لگا تھا نا انہی کو میں فالو کرتا ہوں، انہی کا میں فالوور ہوں۔ پھر آپریشن کی چند منٹ میں نے رداس سنائی چشمہ مبارک کی آنکھوں کی، پھر میں نے کہا کہ جب فالو کرتا ہوں تو لازم ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کروں۔ تو الحمدللہ میں نے آپریشن کے لیے انجیکشن سر میں نہیں لیا تھا، آپریشن ہوا اور تقریباً 29 ٹانکے لگے تھے، 29، اتنا بڑا آپریشن تھا میرے سر کا، اللہ کا فضل ہے۔ اور مجھے فیل بھی اب یوں امیجن کی، اب آپ سوچ لیں کہ فیل ایسا نہیں ہوا کہ میں نیکسٹ ڈے ڈاکٹر سے کہہ کر کے یہ آ گیا کہ میں نے پروگرام جو ہے اپنے آپریشن کے پروگرام سے پہلے دے رکھا تھا۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ اس سے 1 سال پہلے شاید میں اس محفل میں شرکت کسی عذر شرعی کی وجہ سے میں شرکت نہیں کر سکا تھا، اور مجھے جانا ضروری تھا، تو میں دوسرے دن نئے گاؤں جلسے میں شرکت کے لیے حاضر ہو گیا تھا۔ یہ آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ الحمدللہ، تو اللہ جب میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو سنایا میں نے ریپیٹ جو کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپنے بزرگوں کو فالو کرو تو درد بھی کافور ہو جاتا ہے، سمجھ، طاقت، ہمت، حوصلہ بزرگوں کی بارگاہوں سے ملتے ہیں۔ اچھا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگ سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلیں گے، فرمان حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر پر سختی کے ساتھ میں عمل کریں گے،
اور میں سب کے لیے خوب ساری دعائیں کرتا ہوں کہ آپ سب کو یوں ہی رب تبارک و تعالی بطفیل حضور سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین آباد اور شاد رکھے انشاءاللہ۔ ممبر نور پر ایک میلہ ہے، میلہ الحمدللہ علماء حفاظ قراء مدحان رسول خدا کا شہزادے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ برادر عزیز کی شکل میں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے مراتب کو بلند فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرما دے انشاءاللہ۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر، ہے نا انشاءاللہ، اور وہی مقبول زمانہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہار رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہار رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد انتظار کرم تستمن عین را، اے خدا جدو خدا بینو خدا دا مدد رب تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحیمی کریمی سے اس پاکیزہ منور محفل پاک میں ہم سبھی کی شرکت و حاضری کو اپنے حضور میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دور دراز سے مسافت طے کر کے شریک محفل نور ہیں سبھی کی دلی دنیاوی مقاصد جائز تمناؤں آرزو مرادوں کو پوری فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ سبھی کو سچا پکا اچھا پیارا پیارا نمازی بنا دے، پنجگانہ نماز پابندی وقت بجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ سبھی کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے۔ تو نے اپنے محبوب مکرم معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے، سبھی کو زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا اپنی رحیمی کریمی سے سبھی کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، ہر سنی بریلوی جنتی کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرہ کا دیدار نصیب فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ان میں سے جو بیمار ہیں سبھی کو شفائی کلی عطا فرما، ان میں سے جو بے اولاد ہیں سبھی کو اولاد صالح عطا فرما، ان میں سے جن کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں ان کا نصیبہ روشن فرما، سبھی کے صحیح سنی العقیدہ خوشحال گھروں کے اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ان کو حلال رزق کا انتظام عطا فرما دے، جن کی روزیاں ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی محترم
حاجی رحیم الدین صاحب کو صحت و سلامتی تندرستی صحت و مندی تندرستی و تمنائی عطا فرما. یا اللہ محترم سفیان کو سلمہ کو صحت مندی تندرستی تمنائی عطا فرما دے. مولا تبارک و تعالیٰ سے یہ جاوید اور مدنی صاحب موذی مرض سے دو چار ہیں، موذی مرض میں مبتلا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص سبھی کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، سبھی کو صحت و سلامتی تندرستی و تمنائی عطا فرما دے. یا اللہ مقدس محفل پاک کو دامے درمے سخنے قدم قلمے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جن جن لوگوں نے جو بھی خدمات انجام دی ہیں، محنتوں سے سجایا ہے، پیار اور عقیدت سے رچایا بسایا ہے، سبھی کی خدمات کو اپنے حضور میں قبول فرما، سبھی کو سعادت اخروی عطا فرما، سبھی کو دارین کی نعمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفاعتیں، عزتیں، شہرتیں، دولتوں سے خوب خوب مالا مال فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے پرچم کو بلند سے بلند تر فرما دے. فرمانے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر مدث اللہ نورانی و قدس سر العزیز پر سبھی کو سختی کے ساتھ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تو اپنی رحیمی کریمی سے اس منبر نور پر جتنے بھی علماء حفاظ قرہ مدحان رسول خدا رونق افروز سبھی کی عمر میں صحت و سلامتی میں علم و عمل میں کمال اور جمال میں برکت عطا فرما. مولا تبارک و تعالی بالخصوص حضور سیدنا محدث کبیر کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سائے کرم و عاطفت سبھی کے سروں کے اوپر تادیر قائم و دائم فرما. یا اللہ تبارک و تعالی تو اپنی رحیمی کریمی سے اس پاکیزہ محفل پاک میں جتنی بھی کنیزہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عورتیں حاضر ہیں، سبھی کے جسمانی روحانی تکالیف و پریشانیوں کو دور فرما، سبھی کے شوہروں کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، سبھی کے بیٹوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سبھی کے بھائیوں کی رزق میں روزیوں میں برکت عطا فرما، سبھی کے گھروں کی تکالیف و دشواریاں پریشانیاں آسے مصیبت بلایات سحر و جادو کو دور فرما دے. دکانوں پر مکانوں پر کارخانوں پر رحمت و نور کی مسلادھار بارش عطا فرما دے. سبھی کے گھروں کے محرومین کی مغفرت فرما، سبھی کے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ اس ہاتھ نور سے جب سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوں تو سبھی کا شمار بخشے ہوئے لوگوں میں کر دیا جائے. مولا سبھی کے گناہوں کو معاف فرما، سبھی کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. اے مولا تو اپنی رحیمی کریمی سے اپنے ملک بھارت میں امن و امان عطا فرما دے، بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے رہنا مولا تبارک و تعالی رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ دلوں کے کینہ اور بغض کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے. یا اللہ مذہب اہل سنت پر قائم رکھ اور وہابی دیوبندی صلح کلیوں سے ہم سب کو ہمیشہ دور رکھ. مولا تبارک و تعالی اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان الحبیب الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علیہ وسلم وعذب حسن قلبی فی الدنیا والآخرہ. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله